آج فاطمہ کو ان کے بڑے بیٹے کا پرسہ دے دیں. اس شہید کا ماتم ہے دوستو کہ جس کے جگر کے 72 ٹکڑے سامنے آ گئے. آج بی بی زہرا کے گھر کا وہ ماتم ہے. علی کی شہادت کے 10 سال کے بعد فاطمہ کا بڑا بیٹا مولا حسین کے امام میرا سید و سردار ظلم عظیم سے شہید ہو گئے. حسن اس مظلوم کا نام ہے. یہ نہیں کہ مولا حسن کو یہ پہلی مرتبہ کئی زہر کے اٹیمپٹ ہو چکے, کئی دفعہ دشمنوں نے کوشش کی تھی زہر دیا جائے, لیکن یہ زہر اتنا شدید تھا, اتنا شدید تھا کہ جو زہر کو پانی میں ڈال کے جب زمین پہ پانی کو ڈالا گیا تو زمین پھٹ گئی. دوستو آپ نے سن لیا, میں نے کہہ دیا, پانی زمین پہ ڈالا تو زمین پھٹ گئی. حسن کے کلیجے کا کیا ہوگا؟ اب تک آپ بی بی زہرا کو حسین کا پرسہ دیتے ہوئے آئے, آج حسن کا پرسہ دیں. میرا مظلوم مولا اتنا مظلوم ہے حسن کہ آج اتنے عرصے سے حسن کی لحد پہ کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے. آہستہ نہیں رونا, آہستہ نہیں رونا, تکلف سے نہیں رونا, تکلف سے نہیں رونا. کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے. دن کی دھوپ ہے, رات کی اوس ہے. عزیزو جب امام زمانہ دیکھتے ہوں گے تو سر پیٹ کے روتے ہوں گے کہ ہائے میرے دادا حسن کی لہر, میری دادی فاطمہ. کئی دفعہ زہر دیا گیا. آپ کی ایک زوجہ جادہ وہ ظالمہ مولا حسن کی عادت تھی کہ رات میں جب سوتے تھے تو بستر کے قریب پانی رہتا تھا. رات میں اٹھ کے میرا مولا پانی پیتا تھا تو اس ظالمہ نے پانی میں ایسا زہر ملایا کہ وہ پانی جب زمین پہ گرا تو زمین پھٹ گئی. دوستو رات میں اٹھ کے میرا مولا حسن نے پانی پینا تھا, اتنا زہر کا اثر ہونے لگا کہ سینے کو پکڑ کے مولا تڑپنے لگے. تڑپتے ہوئے فوراً جناب قاسم آ گئے, جناب ام فرما آ گئے. عزیزو میرا مولا حسن تڑپ رہا تھا, تڑپتے تڑپتے فوراً کہا میرے بھائی حسین کو بلاؤ. اور بی بی ام فرما نے قاسم سے کہا کہ بیٹا جاؤ اپنی پھوپھی کے پاس. جب شہزادہ چلنے لگا تو حسن نے کہا ایسے نہیں, چھوٹا سا سن ہے, 3-4 سال کا سن ہے, کہا ایسے مت جاؤ. قریب بلایا, سر سے امامے کو اتارا, زمین سے خاک لے کے سر پہ ڈالا, قاسم کے گریبان کے بٹنز کھول دیے, آستینوں کو الٹ دیا, کہا اس حالت میں جاؤ. قاسم بی بی کے گھر گئے, ڈق الباب کیا, فضہ نے دروازہ کھولا, قاسم کی یہ شکل دیکھی, چیخ مار کے کہا میرے آقا کو کیا ہو گیا؟ مولا آباد رکھے, بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے, مولا تمہارا مولا حسن تم کو اس کا اجر دے, مولا حسن تم کو اجر دے, اللہ تم کو زیادت نصیب کرے, تمہاری ایک ایک حاجت آج پوری ہو جائے. فضہ نے چیخ مار کے کہا یہ کیا, میرا آقا کیسا ہے؟ فوراً شہزادی آ گئی, قاسم کو دیکھ کے سینے سے لگا لیا, کہا بیٹا میرا بھیا کیسا ہے؟ تو کہا یہ کس نے کیا؟ کہا میرے بابا نے کیا. شہزادی نے سر پہ چادر ڈالی اور فوراً حسن کے پاس آئی تو دیکھا مولا حسن تڑپ رہے, آگے اپنے بھائی سے لپٹ گئی, کہا بھیا یہ کس نے کر دیا؟ میں کہوں شہزادی آج موقع ہے, بھائی سے گلے مل لو, کل کربلا میں موقع نہیں ملے گا. حسین کے جسم پہ اتنے تیر ہوں گے. مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے. بی بی تمہارے پرسے کو قبول کر, بی بی زہرا تم کو دعا دے, دعا دے, بی بی زہرا تم کو دعا دے.
مولا حسین بھی آ گئے، شہزادی بھی آ گئی، بہنیں قریب آ گئی، جناب ام فروا ہے، شہزادہ قاسم، مولا حسن کی بڑی صاحبزادی بی بی فاطمہ جو چوتھے امام کی زوجہ تھی، جو زیدی سادات کی ماں ہے، وہ بی بی بھی وہیں پر، بیٹی بھی قریب، سب قریب۔ مولا حسن نے حسین کو سینے سے لگایا، گلے کو پیار کیا، بہن قریب آئی تو بہن سے بات کی، بات کر کے بازوؤں کو بوسہ دیا، صبر کی تلقین کی، سب کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا، قاسم کا ہاتھ دیا اور کہا قاسم، حسین سے کہا میرے بچے کا خیال رکھنا۔ قاسم کو قریب بلایا، بلا کر ایک تعویذ لکھی، کپڑے میں رکھ کر قاسم کے بازو کو باندھ دیا اور کہا میرے لال، جب سب سے بڑی کوئی مصیبت تمہاری زندگی میں آئے تو اس تعویذ کو کھول پہ اس پہ عمل کرنا۔ عزیزوں، پورا 10 سال گزر گئے، کوئی ایسی مصیبت نہیں آئی۔ ایک لمحہ وہ آیا جب کربلا میں عاشورے کا دن اون و محمد کی لاشیں خیمے میں آئیں، اصحاب شہید ہو گئے۔ ام فروا نے قاسم سے کہا بیٹا اب تک میدان میں گئے نہیں، کہا چچا اجازت نہیں دیتے، یہی کہتے تم میرے بھائی کی نشانی ہو۔ عزیزوں، ام فروا نے کہا بیٹا اب اس سے بڑی مصیبت کیا آئے گی، بابا کی وصیت کو یاد کرو، تعویذ کو کھولو۔ اب جو تعویذ کھولی گئی، یہ تعویذ نہیں تھی، یہ بھائی کو بھائی کا نام خط تھا۔ حسن نے لکھا تھا بھیا حسین، روزے عاشور میں نہیں رہوں گا، میری طرف سے میرے بیٹے قاسم کو اجازت دینا۔ خط لے کر قاسم حسین کے پاس گئے، حسین نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، بھائی کا زمانہ یاد آیا، بھائی کی محبتیں یاد آئی، قاسم کو سینے سے لگا لیا۔ اسی طرح پرسہ دو، اسی طرح پرسہ دو۔ بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے، بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے۔ ایک ایک آنسو کا اجر دے بی بی، ایک ایک آنسو کا تم کو اجر دے۔ کوئی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین۔ قاسم سے بھی وصیتیں ہوئی۔ مولا حسن اپنے بستر پہ لیٹے، مولا حسین بھی کھڑے، بی بی زینب، بی بی ام کلثوم بھی، بی بی ام فروا بھی۔ حسن کے بچے، حسن مثنیٰ، جناب عبداللہ، شہزادہ قاسم، سب چھوٹے چھوٹے بچے، آپ کی بیٹیاں بی بی فاطمہ۔ حسن نے غور سے پورے سب کو دیکھا، دیکھ کے کہا السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و معدن الرسالہ۔ یہ کہنا تھا، حسین نے امامے کو زمین پہ پھینکا۔ فاطمہ جو بیٹی تھی باپ کے پیروں سے لپٹ گئی، کہنے لگی بابا میں یتیم ہو گئی۔ زینب آگے بڑی بیٹی کو سے، عزیزوں یہ حسن کی بیٹی ہے، وہ میں حسین کی بچی 4 سال کی بچی ہے، حسین کے پیروں سے لپٹی ہے، شبب تماچے مارتا، سکینہ کہہ رہی ہے بابا میں یتیم ہو گئی۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی دوست۔ بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے، بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے، کوئی غم دے سوائے غم حسین کے۔ بی بی آج اجر دے، اپنی جھولی کو بھر کے جاؤ حسن کے نام پہ، اس غریب امام کے نام پہ جس کے جگر کے 72 ٹکڑے نکل گئے۔ اس مجلس ختم ہو گئی جب امام حسن کی شہادت ہو گئی۔ مولا حسین نے اپنے بھائی کو غسل دیا، کفن پہنایا، بہنوں سے کہا کہ آ کے خدا حافظ کہہ دو۔ بہنوں نے آ کے بھائی کو خدا حافظ کہا۔ تابوت میں حسن کو لٹایا گیا۔ دوستو یہ دنیا کا دستور ہے، جب گھر سے تابوت چلتا ہے تو بیٹیاں، بہنیں، ماں، عورتیں سب دروازے تک آتی۔ جیسے ہی تابوت دروازے سے باہر نکلا، زینب اور ام کلثوم سر پیٹ کے رونے لگے، کہنے لگے بھیا حسن خدا حافظ۔ عزیزو تابوت چلا، لیکن کچھ دیر کے بعد یہ تابوت پلٹ کر آیا، اس لیے کہ تیروں کی بارش ہو گئی۔ زینب گھبرا گئی کہ یہ کیا ہوا۔
کے جسم سے تو نکال لو، کربلا میں موقع نہیں ملے گا، حسین کا جسم ہوگا